جب اللہ کی وحدانیت کی دعوت نہیں دی جاوے گی تو ایمان والوں میں دوسرے خدا پیدا ہوں گے کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے سے اللہ کی وحدانیت باقی رہے گی، ورنہ اندر دوسرے معبود پیدا ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو عزیز و بزرگوں، ہم سب سے پہلے یہ طے کریں کہ ہمیں روزانہ ایمان سیکھنا ہے۔ ایمان سیکھا جاتا ہے، یہ ایمان کوئی خیالی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان کی مجلسوں میں سیکھا جاتا ہے۔ امت کے اندر اس بات کا یعنی رواج ڈالو، شعور پیدا کرو کہ ہاں ہمیں ایمان سیکھنا ہے، تو روزانہ طے کرو کہ ہمیں مسجد کو وقت دینا ہے ایمان سیکھنے کے لیے، اور اس ایمان کی دعوت دو ہر ایک کو، اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے پھر ایمان کی حقیقت کو مانگو۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، کہ مسنون دعائیں بھی ایمان کی ہیں جس میں ایمان کو مانگا جا رہا اللہ سے، اور حکم ہے اس کا کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے ہیں۔ تو ایمان صحابہ تو نمونہ ہے، ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے، ہمیں بھی اس کا حکم ہے، قیامت تک انسانوں کو حکم ہے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے ہیں۔ کہ وہ ایمان کیسے آئے گا؟ کہ وہ ایمان ان کے طریقے سے آئے گا، کہ جب یہ ایمان آئے گا تو پھر اطاعت اندر آئے گی، کہ پھر اندر اطاعت پیدا ہوگی، وہ اطاعت اللہ کو راضی کرے گی، اللہ کی رضا سے حالات ٹھیک ہوں گے، دنیا آخرت کی نجات اس میں ہے۔ تو ایمان، دعوت سے ایمان، اور ایمان سے اعمال سے اللہ کی رضا سے کامیابی۔ ایسا نہیں ہے کہ محنت سے اسباب اور اسباب سے دین، اور دین سے حالات کا ٹھیک ہونا، کہ نہیں اسباب سے دین نہیں چلتا، بلکہ دین سے اسباب چلتے ہیں، اسباب سے دین نہیں چلتا۔ یہ خیال غلط ہے کہ اسباب ہوں گے تو دین چلے گا، نہیں میرے دوستو، دین ہوں گے تو یہ اسباب چلیں گے تابع ہو کر، اور اگر دین نہ ہوا، اسباب ہوئے تو اسباب کی پیٹھ پر دین نہیں چلے گا، کہ بغیر دین کے تو اسباب پر بے دینی چلے گی۔ اس لیے ہم سب سے پہلے یہ طے کریں کہ ہمیں ایمان سیکھنا ہے، ایمان کی دعوت سے، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ایمان سیکھو، اور رو رو کر اللہ سے ایمان کی حقیقت کو مانگو، کہ جب یہ ایمان آئے گا تو پھر اطاعت آئے گی، کہ اطاعت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے، اطاعت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کے، اپنے تعارف کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کے دے رہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، کہ نماز اللہ کی یاد کے لیے دی گئی ہے، کہ نماز اللہ کی یاد کے لیے دی گئی ہے، کہ جو نماز کو قائم کرے گا کہ یہ نماز اس میں اللہ کی یاد پیدا کرے گی، اور جو نماز کو ضائع کرے گا کہ سب سے زیادہ اللہ سے دور کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے، سب سے زیادہ اللہ سے دور کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا کہ یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، کفر تک پہنچنے کا سب سے زیادہ مختصر راستہ نماز کا چھوڑنا ہے، نماز کا چھوڑنا کہ یہ کفر سے ملا دیتا ہے، کیونکہ کفر اسلام کے درمیان جو باڑ ہے وہ صرف نماز ہے، جو آڑ ہے، جو دیوار ہے وہ نماز ہے، کہ جب مسلمان نماز چھوڑ دے گا تو پھر اس کے کفر تک جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کہ یہ کفر کے راستے پر پڑ گیا، یہ مسلمان کفر کے راستے پر پڑ گیا۔ امت میں ارتداد آتا اسی راستے سے کہ جو نماز پر ہیں کہ وہ دین پر باقی رہیں گے، اور دین پر کہ اسلام پر تو کم سے کم رہیں گے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آخری بات یہ تھی دنیا سے جاتے جاتے کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے،
لوگ دھوکے میں ہیں، مسجد بنا دیں گے تو اسلام میں حصہ پڑ جائے گا، اور مدرسہ بنا دیں گے تو اسلام میں حصہ پڑ جائے گا، اور یتیموں میں اور جو ہے یتیموں کے لیے گھر بنا دیں گے تو اسلام میں حصہ پڑ جائے گا، اور غریبوں کو کمبل تقسیم کریں گے سردی میں تو اسلام میں حصہ پڑ جائے گا، اور دواخانے کھلوا دیں گے اور اسپتال بنوا دیں گے اور کنویں کھدوا دیں گے اور بجلی لگوا دیں گے۔ جی بہت بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا جو نماز چھوڑ کر اپنے مال کو دین کے کاموں میں لگا کر اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا سمجھ رہا ہے کہ میں نے یہ خیر کا کام کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں قطعاً۔ کیوں میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، اسلام کے اندر دوسرے خیر کے کام غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، کرتے ہیں، کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، حضور کے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں غیر مسلم کے کام، مسلمانوں کی مدد۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی مدد ان کی دنیا میں کہ یہ تو ان کی حاجت ہے، اور حاجتیں تو سب میں برابر ہیں، مسلمانوں کے غیر مسلم ہو، بھوک اسے بھی لگے اسے بھی لگے، ننگا پن اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے، بے گھر یہ بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن کفر اور اسلام کے درمیان فرق کہ صرف نماز کا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان سے بہت سے برے کام ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ غیر مسلم بہت سے اچھے کام کر لے گا لیکن غیر مسلم نماز نہیں پڑھے گا، بہت سے اچھے کام کر لے گا، غریبوں کا کام بھی آئے گا، جھوٹ بھی نہیں بولے گا، کسی کو دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ بہت سے غیر مسلم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تجارت میں، یا اپنی چیز اصلی بناتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور مسلمان کہ یہ بہت سے برے کام کر لے گا، انسان ہے، بشر ہے، کہ اس کی نفسانیت اور اس کی حیوانیت اس سے گناہ کروا دے گی، لیکن مسلمان سے یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے، جس طرح کافر سے اس کی امید نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ تو کفر اسلام کے درمیان فرق ہے نماز کا۔ اس نماز کو اپنے اندر اتارنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم دوسروں کو نماز کی دعوت دیں۔ میں سچی عرض کرتا ہوں، اگر بے نمازی نماز کی دعوت پر آ جائیں تو یہ نماز پر ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائیں گے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس وقت تک نماز کی دعوت دینے کا اہل نہیں سمجھتے جب تک خود نماز نہ پڑھیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ نماز کی دعوت دے گا نہیں اس وقت تک نماز پر آئے گا نہیں۔ دعوت کا خاصہ یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام دوسروں کی اصلاح کے لیے ہو رہا ہے، کہ دھوکے میں ہیں، وہ جو اس کام کو دوسروں کی اصلاح کے لیے سمجھے وہ اس کام کو نہیں سمجھا، جو اس کام کو دوسروں کی اصلاح کے لیے سمجھے وہ اس کام کو نہیں سمجھا، اس کام کو وہی سمجھا ہے جو اس کام سے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی نیت کرے، وہ اس کام کو سمجھ گیا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کو جو دوسروں کی اصلاح کے لیے کریں گے ان کی اصلاح تو ہوگی نہیں، دوسروں کی چاہے ہو جائے لیکن ان کی اپنی نہیں ہوگی، اور جب یہ دوسروں کے لیے کریں گے تو پھر یہ جلدی کام چھوڑ بھی دیں گے، یہ بھی حقیقت ہے۔ ہم نے ان کو نماز کو کہا وہ تیار نہیں ہوئے، پھر ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے ان کو تعلیم کے لیے کہا وہ نہیں آئے، پھر ہم نے چھوڑ دیا، تو اس طرح گشت بھی چھوٹے گا، تعلیم بھی چھوٹے گی، نماز بھی چھوٹے گی، کہ اس کام کو جو اپنے لیے کرے گا وہ تو اس پہ قائم رہے گا، جس طرح تاجر تجارت اپنے لیے کرتا ہے اور وہ تجارت پر قائم رہتا ہے کہ بہت سے گاہک اس کی چیز کو قبول نہیں کرتے لیکن وہ تجارت نہیں چھوڑ دیتا کہ یہ نہیں لیں گے تو دوسرے لیں گے۔ ہدایت تو ایسا تو ہے نہیں کہ ہدایت کسی کی قسمت میں ہے ہی نہیں، کہ نہیں، ہدایت تو کہ کس کی قسمت میں ہے کس کی نہیں ہم نہیں جانتے، ہمارے ذمہ تو سب پر محنت کرنا ہے۔ اس طرح تاجر سب کو چیز پیش کرے گا، کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا، لیکن وہ تجارت نہیں چھوڑ دیتا کہ لوگ نہیں خریدتے چلو چھوڑ دو، کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور ہم محنت کریں دوسروں کے لیے، جب وہ انکار کر دیں گے تو پھر ہم اپنی محنت چھوڑ دیں گے، مایوس ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، بنیادی طور پر یہ طے کر لو کہ جس چیز کی دعوت ہے ہماری اپنی ذات کے لیے ہے،
تو یہ چیز ہمیں ترقی بھی دے گی اور یہ چیز ہمیں اس محنت پر قائم بھی رکھے گی.